السلام علیکم۔ آج کی کہانی کا نام ہے کالی عفریت، قسط نمبر 2۔ شاہ بابا آج کل زیادہ تر اپنے مخصوص حجرے تک محدود تھا۔ شانی بابا آنے والوں کو ان کے مسائل سن کر دھونی کے تعویذ دیتا تھا جو شاہ بابا نے اسے بنانے سکھائے تھے، اور اگر کوئی شاہ بابا سے ملنے کی بہت ضد کرتا یا نذرانے کی موٹی رقم پیش کرتا، شانی بابا اس کو اگلے دن کا ٹائم دے دیتا اور شاہ بابا کھڑے کھڑے اس کا مسئلہ سنتا اور واپس چلا جاتا۔ کالے جادو میں بہت سی ایسے علم ہیں جو مختلف علاقوں اور زبانوں سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ یہ علم دنیا کے ہر علاقے میں اپنی مختلف شکل اور حیثیت سے موجود ہیں۔ کہیں اسے کالی کا علم کہا جاتا ہے اور کہیں اسے کلوت پستر یعنی مصر میں کہتے ہیں۔ اسے ووڈو افریقہ میں کہا جاتا ہے تو کہیں اسے الٹی پڑھائی پاکستان میں کہا جاتا ہے۔ کالے جادو میں کل 8 منزلیں، 36 درجے اور 24 سدھیاں ہیں۔ کالے جادو کا پہلا درجہ نیڑ ہے۔ یہ پہلا چاب ہے۔ اس میں گندی اور غلیظ چیزوں سے شریر کو بھنگ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کالا جادو سیکھنے والا خود کو کالی طاقتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ کالے جادو کا دوسرا درجہ سگتن ہے۔ اس میں کمال حاصل کرنے کے بعد عامل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی سانپ اور زہریلے کیڑے یا جانور کا زہر اتار سکتا ہے۔ شاہ بابا 11ویں درجے تک پہنچ چکا تھا جہاں پورنیاں آتی ہیں۔ یہ بھی کالے جادو کی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ جسے پورنیاں کا اختیار حاصل ہو جائے وہ کالے جادو کا 11واں ماہر ہوتا ہے۔ 7 پورنیوں کے 171 بیر ہوتے ہیں جو پون بھگت کے غلام ہوتے ہیں۔ اس کے آگے کالے جادو کا 12واں درجہ آتا ہے۔ اس کو بھیرو ستورتن کہتے ہیں۔ یہاں تک شنگھا کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے آگے کالے جادو کا 12واں درجہ آتا ہے۔ اس کو بھیرو ستورتن کہتے ہیں۔ یہاں سے شنگھا کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک شنگھا ماہر ہی پون جاپ کر کے اپنا جاپ کسی کو دے سکتا ہے۔ شنگھا ماہر کالے جادو کا 5 درجے کا گیانی ہوتا ہے۔ اس کا ارادہ تھا بھیرو بن کر سلمان کو پون بھگت بنا دے گا، جبکہ سلمان فارغ وقت میں شاہ بابا کی کالی دنیا کی کتابیں پڑھ کر کوئی اور ہی پلان بنا چکا تھا۔ سلما جب فیکٹری پہنچی تو ہیڈ سپروائزر اسے اور دوسری عورت کو لے کر مینیجر کے کمرے میں پہنچی۔ مینیجر نے تمام بات چیت کو سن کر سلما کو عارضی طور پر ہیڈ سپروائزر بنا دیا۔ سابقہ ہیڈ سپروائزر نے سلما کو کام کے متعلق سمجھایا اور کہا جہاں اس کو کام میں مشکل پیش آئے وہ اس سے رابطے میں رہے۔ سلما کے ساتھ جانے والی دوسری سپروائزر بظاہر تو سلما کو مکمل ساتھ دینے کا یقین دلا رہی تھی، لیکن در حقیقت وہ حسد کی آگ میں جل بھن رہی تھی اور دل ہی دل میں اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلما کو نیچا دکھانے کا پلان بنا رہی تھی۔ سلما ہر چیز سے بے نیاز ذمہ داری کو پورا کرنے اور اپنا بیسٹ دینے کے لیے سوچ بچار کر رہی تھی۔ شفٹ کے خاتمے پر دوسری شفٹ کی ہیڈ کو چارج دے کر تمام معاملات سمیٹتے سلما کو آج کل سے بھی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ سلما کل کے واقعے کو لے کر پریشان تھی۔ جب وہ اسٹاپ پر پہنچی تو حیران رہ گئی۔ ایک ویگن کھڑی تھی اور فرنٹ کی سیٹ بھی خالی تھی۔ وہ جلد از جلد سوار ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ آج شارٹ کٹ کی بجائے لمبا راستہ استعمال کرے گی۔ اپنے مطلوبہ اسٹاپ پر اتر کر گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ گھر پہنچی تو ارسلان آ چکا تھا۔ اس نے دروازے پر ہی سلما کو ہیڈ سپروائزر بننے کی مبارکباد دی۔ سلما ابھی اس بات پر حیران تھی کہ ارسلان کو کیسے پتہ چلا۔ ارسلان نے یہ بتا کر اس کو اور پریشان کر دیا کہ باجی آپ کے دفتر سے ایک صاحب تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، ایک مٹھائی کا ٹوکرا لے کر مبارکباد دے کر چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی ترقی ہو گئی ہے۔ سلما اس انکشاف سے حیران ہو گئی، لیکن اس نے خود کو جلد سنبھالا اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ شاہ بابا اپنی پوری توجہ شنگھا کے جاپ پر لگا چکا تھا۔ واقعات کے غیر فطری طریقے سے وقوع پذیر ہونے کا نام جادو ہے۔ جادو کے ذریعے علم ناممکن کام کو ممکن کر کے دکھا دیتا ہے۔ اصل میں اس سے مراد خدائی کاموں میں دخل اندازی ہے۔ انسان اور سے اور طاقت کے حصول کی چکر میں پڑ کر اپنی آخرت خراب کرتا چلا جاتا ہے اور قادر متعلق اس کی رسی کو دراز کر دیتا ہے، مگر جب اس کی پکڑ شروع ہوتی ہے پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی شاہ بابا کی ڈھیل کا زمانہ چل رہا تھا۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر اپنی کامیابی کو قریب سے قریب تر محسوس کر کے من ہی من میں خوش ہو رہا تھا۔ شاہ بابا اور سلمان بیٹھے بات چیت کر رہے تھے۔ شاہ بابا نے شانی کے ذمے مزید کام لگا دیے، جس میں ایک کام دوران چلہ اس کے گھر کی خبر رکھنا تھا۔ شاہ بابا نے بتایا کہ 40 دن تک گھر نہیں جا سکے گا۔ اس دوران وہ ہر ہفتے جا
کر اس کے گھر کی خبر لے گا، جو بھی کوئی مسئلہ ہو وہ حل کر دے گا۔ اس بات چیت کے بعد شاہ بابا شانی کو اپنے ساتھ لے کر ڈیفینس والے گھر روانہ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سلمیٰ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ جو کچھ آج صبح سے ہو رہا تھا، اس سب کو سوچتے سوچتے اس بات پر پریشان ہو رہی تھی کہ آخر اس کے گھر مبارکباد دینے آنے والا کون تھا۔ یہ بات اس کے لیے بہت حیران کن تھی۔ اس کا کسی کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں تھا کہ کوئی اس کے گھر آئے مبارکباد دے۔ وہ جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی جا رہی تھی۔ اسی سوچ کے ساتھ اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ جیسے ہی وہ نیند کی آغوش میں آ گئی، ایک بار پھر کل والی کیفیت ہونے لگی۔ آج بھی وہی خوفناک صورت والی عفریت اس کے سامنے تھا۔ سب سے پہلے اس نے ترقی کی مبارکباد دی، اس کے بعد وہی کھیل شروع ہو گیا۔ سلمیٰ آج بھی اس کے آنے پر خود کو اندیکھی بندشوں میں جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آنے والا اس کے اوپر چھاتا گیا، سلمیٰ سدھ بدھ کھوتی گئی۔ وہ جانتی تھی اس کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ آج اس نے کہا، تم میری ہو اور کوئی طاقت اب تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتی۔ میں بہت جلدی تم سے ملنے آؤں گا اور تمہیں اپنے سنگ لے جاؤں گا۔ سلمیٰ اس بار گہری نیند میں چلی گئی۔ شاہ بابا اگلی صبح گھر سے روانہ ہونے سے پہلے اپنی بیوی کو کوئی جھوٹی کہانی سنا کر سلمان سے ملوا کر واپس آ گیا۔ اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر اس نے سلمان کو آئندہ کا لاحلہ عمل بتایا۔ کل سے وہ اپنے کمرے میں رہ کر اپنا عمل کرے گا۔ سلمان اس دوران روزانہ اس کے کمرے میں روزانہ تازہ پھل پہنچائے گا۔ کوئی بھی مصیبت آئے، جب تک وہ خود نہ بلائے اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ شاہ بابا کو جو چاہیے ہوگا وہ ایک کاغذ پر لکھ کر رکھ دے گا۔ اس کے بعد وہ سلمان کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا، دروازے کے ساتھ لگے لیور کو کھینچا۔ اس کے بیڈ کے پاؤں کی جانب رکھے ہوئے ٹیبل کے نیچے سے فرش ایک طرف ہٹ گیا اور نیچے زینہ نظر آنے لگا۔ سلمان شاہ بابا کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگا۔ جب آخری سیڑھی کے پاس پہنچا، یہاں پر ایک قد آدم کے برابر مکڑی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔ شاہ بابا بولا، بالک، اس زینے کے آخر میں حیرت کی وہ دنیا ہے جہاں میرے بعد آج تم دوسرے آدم ذات ہو جو قدم رکھ رہا ہے۔ خیال رکھنا، ایک بار قدم اس جہاں میں رکھ لیا، شاید موت بھی تمہیں یہاں سے واپس نہ نکال سکے۔ سلمان، جو تمام کشتیاں جلا چکا تھا، قدم آگے بڑھانے سے ہچکچا رہا تھا، مگر اس کے اندر شیطان نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔